آج کی سٹوری میں ہم بتائیں گے کہ خلاقیت کے ذریعے معاشرے کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے نکڑ میں ترک کے ایک 50 سالہ بزرگ آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ ان بزرگ کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں، ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوگا۔ ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں، دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کو دل کا اطمینان نہ پاتا اور وہ گھر چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کو بلایا گیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑ رکھی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ جاد کو انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہو گیا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمگسار اور مونس تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسائل کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج وہ خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تینوسی عربی دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسائل کا اپنے تعین حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ دوست نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیسوی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو میں کہہ رہا ہوں۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ قرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دی۔ یورپ میں ان کا ہاتھ پہ 6000 سے زائد لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن پاک میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کا دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ انکل نے کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو،
حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اس وقت جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کر کینیا، سوڈن، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل، ہر خطرناک راستے پہ چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں کی لپیٹ میں محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کی ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی والدہ نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے ان کی 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کرو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ قرآنی بن کر ہمارے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب گناہگاروں، سیاہکاروں اور مسلمان عالم پر بے حد رحم فرمائے، اور عین صراط المستقیم پر چلنے کی کاملہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔